غربت بھی کیا چیز ہے، یہ کبھی کسی اچھی جگہ پہ جا کے دیکھیں آپ. جب انسان کے حالات اچھے ہوتے ہیں تب سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. بڑے عرصے بعد میں تیار ہوئی ہوں اور یہ جناب احمد صاحب بنا رہے ہیں کباب، اور ہم لوگوں کو بھوک لگ رہی تھی بہت زیادہ. ہم نے باہر سے نان منگوائے اور پھر امی کدو بنا رہی تھی. مجھے کدو بہت پسند ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں اچھے لگتے لیکن مجھے بہت پسند ہے. کاٹ ویسے میں ہی رہی ہوں کدو. بات یہ ہے کہ کل نا میں ایمپوریم مال گئی اور ظاہر سی بات ہے میرے بیٹے کو کہیں میں نے سوچا باہر گھما کے لاتی ہوں، بٹ اتنی مہنگائی ہے کچھ بھی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا جا رہا تھا. اور جب انسان کے اوپر مطلب اس طرح کا وقت ہوتا ہے کہ آپ پیسے نہیں ہوتے آپ کے پاس اور حالات تھوڑے سے آپ کے ڈاؤن ہوتے ہیں اور آپ کہیں چلے جاتے ہو تو آپ کو احساس کمتری ہوتا ہے، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا سیلف کانفیڈنس کبھی بھی شیک نہیں ہونا چاہیے. لیکن یار میں بہت زیادہ ڈسارڈ ہوئی کل جب میں گئی ہوں، کیونکہ میں ایمپوریم مال بہت لمبے عرصے بعد گئی تھی. میں تب گئی تھی جب میرے پاس بہت سارے پیسے ہوتے تھے، کارڈ دے کے اپنا جلدی سے کارڈ سویپ کرایا، جتنا مرضی بل بن جاتا تھا. ایتھنک سے 50-60 ہزار کی شاپنگ کرتی تھی اور جو آئی لینڈ میں بچوں کو چھوڑ دینا، آرام سے گھومتے پھرتے رہتے تھے. اب 2500 روپے وہ لوگ لیتے ہیں پر ہیڈ. بندہ کیا کرے یار. مطلب میں بچوں کے ساتھ بھی مجھے امیجن ہوا کہ جن بیچاروں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، جو غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر جب ایمپوریم مال ہر کوئی شاپنگ کرنے نہیں آتا، ہر کوئی کھانا کھانے نہیں آتا، وہاں ونڈو شاپنگ کرنے گھومنے پھرنے بہت سارے لوگ آتے ہیں. کیونکہ ریزن یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی کچھ خرید نہیں سکتا ایٹ لیسٹ ایسی جگہ پہ گھومنے تو جا ہی سکتا ہے. کون سا ٹکٹ ہے یہاں کی کوئی. مال ایک ایسی جگہ ہے، چلو بارش ہو رہی ہو گرمی ہو رہی ہو جیسا بھی موسم ہو تو آپ کو وہاں جا کے اچھا لگتا ہے. لیکن ایتھنک کے ڈریسز کے ریٹس جتنے زیادہ تھے نا اس حساب سے ڈریسز مجھے اچھے بھی نہیں اتنے لگے، کیونکہ میں اسپیشلی ایتھنک ہی جا رہی تھی. باقی برانڈس پہ میں نے جانے کی زحمت ہی نہیں فرمائی. مجھے پتہ تھا میری جیب میں کچھ ہے نہیں، شاپنگ تو میں نے کرنی نہیں ہے، صرف میں نے ریٹس وغیرہ دیکھنے. تو اس کے لیے پھر مجھے بہت دکھ ہوا یار. یہ وقت مجھے یاد آئے گا، قسم سے یہ وقت مجھے بہت یاد آئے گا. لٹرلی میں وائس اوور کر رہی ہوں، میری آنکھیں بھر گئی ہیں آنسوں سے. یہ وقت مجھے بہت یاد آئے گا. میں اور میرے شوہر ہم لوگ لکی ون مال جاتے تھے کراچی میں. کین یو امیجن 2 لاکھ روپے کی ہم صرف کپڑوں کی شاپنگ کیا کرتے تھے. کوئی بات نہیں، میرے شوہر نے بڑا اچھا رپلائی کیا مجھے. میں نے واپس آ کے بولا یار میرا بہت دل دکھ ہے وہاں پر جانے کے بعد. ایک تو میری حالت ایسی ہے، 8 months جو ہے وہ میرا تقریباً ہاف گزر چکا ہے، تو میرے سے نا زیادہ چلا بھی نہیں جاتا، مطلب بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے. اور میں نے ان کو آ کے بولا تو مجھے کہتا ہے وہ وقت نہیں رہا تو یہ وقت بھی نہیں رہے گا، اس لیے پریشان نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک وقت، وہ جو وقت تھا جب اچھا وقت تھا اور ہم لوگوں نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا تھا کہ ہم پہ ایسا وقت آئے گا. کیونکہ جب میں نے ہوش سنبھالا الحمدللہ کمانا شروع کر دیا تھا تو اپنی ضرورتیں اپنی خواہشات سب میں خود ہی پوری کیا کرتی ہوتی تھی. اور پھر شادی کے بعد الحمدللہ شوہر بھی مجھے ایسا مل گیا جو میری ہر خواہش پوری کرنے والا، مجھے اچھی جگہ پہ لے کے جانے والا، ایک اچھے ماحول سے بلونگ کرنے والا انسان تھا. فیملی میں ایک ڈفرینٹ بندہ ضرور ہوتا ہے. میں اپنی پوری فیملی میں سب سے ڈفرینٹ تھی. میری فیملی غریب ہی تھی شروع سے، میری کبھی فیملی امیر نہیں تھی، لیکن میں خود اپنے حالات ہمیشہ بدلنا چاہتی تھی. مجھے بڑی خواہش تھی جب میں چھوٹی بھی تھی، مجھے اچھا گھر چاہیے، بڑا گھر چاہیے، میں بہت پیارے سے گھر میں رہنا چاہتی ہوں اور مطلب کسی اچھی سوسائٹی میں ہو، کسی اچھی بلڈنگ میں میرا اپارٹمنٹ ہو، کوئی اچھے سے فرنشڈ ہوا ہو. یہ میں خود سوچتی تھی، تو اس لیے میں نے اپنی زندگی میں وہ خود کیا بنا کسی کی ہیلپ کے نا، وہ میں نے خود کیا. تو اسی طرح سے جب ہماری شادی ہو گئی تو میرا سسرال بھی ایسی ماڈل کالونی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی بہت زیادہ ہائی فائی لوگ نہیں رہتے ہیں، نارمل غریب سے لوگ ہی ہوتے ہیں وہاں پہ، لیکن وہ بھی اچھی خاصی پراپرٹی بھی وہاں کی بھی ورتھ رکھتی ہے. بٹ بات یہ ہے کہ ماحول ویسا نہیں تھا جیسا مجھے پسند تھا. بحریہ ٹاؤن میں، اور بحریہ ٹاؤن کراچی ہو، لاہور ہو، پنڈی ہو، کوئی بھی ہو، آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ غریب لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے. وہاں مینٹیننس، وہاں پہ یونٹ کے ریٹس ہی اتنے زیادہ ہیں کہ وہاں پہ رہنا ہی بہت مشکل ہے. لیکن وی چوز کہ ہم وہیں رہیں گے اپنے بچے کی اچھی پرورش کی خاطر، اس کے اچھے ماحول کی خاطر ہم نے وہیں رہنا ہے. اور
ہم لوگوں نے کمپرومائز کیا ہر چیز کے اوپر. ہم لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں یار ہم کریں گے, کوئی بات نہیں یار. اب جب ہم لوگوں نے وہاں پہ رہنا شروع کیا تب بھی الحمدللہ کبھی محسوس تک نہیں ہمیں ہوا تھا کہ اتنے بل آ رہے ہیں, اتنا کچھ ہو رہا ہے, اتنے خرچے ہو رہے ہیں. لیکن یار اب آ کے لٹرلی اس حالت میں ہونا میں, اور جب میں سوچتی ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹی دی تو یا اللہ مجھے قریب نہ رکھنا, میں اپنی بیٹی کی کوئی خواہش نہیں دبانا چاہتی. بیٹے ہوتے ہیں نا ماشاء اللہ, لڑکے ہوتے ہیں کس طرح کے بھی حالات میں گزارا کر لیتے ہیں, بڑے ہو کے اپنے لیے اچھا کما سکتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں نا بیٹے ہوں تو وہ تو اگر برے وقت آئیں تو مزدوری بھی کر سکتے ہیں, روڈ پہ بھی سو سکتے ہیں, لیکن بیٹی نہیں کر سکتی یار. بیٹی کے لیے آپ کو بہت 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 اچھا ماحول چاہیے. اینڈ آئی وش کہ جب میری بیٹی ہو, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے بیٹا ہے بیٹی ہے, لیکن اگر بیٹی ہو تو یا اللہ مجھے ایسی جگہ سے عطا کرنا اور اتنی جلدی کرنا, اور جتنی بھی لوگوں کی بیٹیاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اتنا بے بہا رزق عطا کرے کہ کبھی بھی ان کی بیٹی کسی چیز کی محتاج نہ ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. سبسکرائب کیجیے.